الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو سلام پیش کریں گے. جناب شباہت حسین. میں تمام حضرات سے جو ابھی تک باہر کھڑے ہیں درخواست کروں اندر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. براہ کرم فرش اعظم پر تشریف رکھیں ہیں تو بڑی عنایت ہوگی. ایک اور بآواز بلند صلوات. حضرات مومنین، سلام پیش ہے جس میں خاص طور سے قبلہ نے جو 10 دن مجلسیں پڑھی ہیں فضائل اہل بیت، بالخصوص مولا علی کے فضائل، اور ہر سال میں نذرانِ عقیدت کے کچھ اشعار ایڈ کرتا ہوں. اس بار حضرت عباس علیہ السلام کی مصائب کے سلسلے میں کچھ شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے. اور یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ قبلہ نے کہا کہ مولا علی کو تمام زحمتیں اٹھانی پڑی کیونکہ رسول سے بغض تھا. امام حسین کربلا میں امتحان دے رہے ہیں کہ علی کا بغض تھا. زمین علی کے لیے آسمان علی کے لیے، زمین علی کے لیے خلق یہ سارا جہاں علی کے لیے، زمین علی کے لیے، علی کی جائے ولادت کا جب سوال اٹھا، خدا نے دے دیا
اپنا مکان کے لیے زمین علی کے لیے فرشتے لے گئے جنت میں ان کو زہرا نے پکا کے رکھی تھی جو روٹیاں علی کے لیے پکا کے رکھی تھی جو روٹیاں علی کے لیے جہاں میں گونج رہی ہے علی علی کی صدا ذہن علی کے لیے ہے زبان علی کے لیے ذہن علی کے لیے الزبان علی کے لیے علی کے مدح نگاروں میں ایک ہم تو نہیں ہے خود کتاب خدا علی کے لیے ہے خود کتاب خدا مدح علی کے لیے خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا حسین کی ہیں نمازیں اذان علی کے لیے حسین کی ہیں نمازیں اذان علی خاص طور سے اس سے توجہ کیجیے نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر جبھی خدا کے لیے ہے زبان علی کے لیے یہ بھی خدا کے لیے ہے زبان اور یہ امام حسین کربلا میں کیوں ہے یہ کربلا بھی ہے ایک عظمت علی کی دلیل یہ کربلا بھی ہے ایک عظمت علی کی دلیل حسین دیتے ہیں یہ امتحان علی کے لیے حسین دیتے ہیں یہ آغازی کے لیے مصاحب کے دو شعر کے لیے سکینہ بی بی کے صدقے میں روز عاشورا سکینہ بی بی کے صدقے میں روز عاشورا وفا کے دیپ جلائے ہیں روشنی
سکینہ تو رو دیے، تڑپ رہے تھے سکینہ کی تشنگی کے لیے، تڑپ رہے تھے سکینہ کی تشنگی کے لیے۔ علی کا ذکر شباہت وظیفہ ہے، شباہت وظیفہ ہے اپنا، یہ دل علی کے لیے ہے، یہ جان علی کے لیے، زمین علی کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ایک سلوات بابا سے بولیں۔ اور اب میں سمجھ دوں گا لطف نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی۔ صلوات۔ جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر برہنہ بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے میرے غریب میرے محل خواہ حسین، ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا، ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پخنجرے بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، بذات تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریا عزت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریا عزت تجھے ملی، لے اے زمین شم میں امامت تجھے ملی، دامن تیرا بھرا میری دامن تیرا بھرا
میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے سرحد میں تیرے بھائی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے بولی وہ دل جلی آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یعنی گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہیبت گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہیبت کہتی ہے ماریا سے وہ بات چشم تر چلی ہے میں کربلائے پردیس میں میں آ کے برادر سے چھٹ گئی پردیس میں میں آ کے برادر سے چھٹ گئی کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا کیوں کرنا تڑپوا بڑا پیچ پڑ گیا اس قافلے کا قافلے والا بچڑ گیا اس قافلے کا قافلے والا اس قافلے کا قافلہ والا بچڑ گیا ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا پردیسیوں نے چھاؤنی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لینوں نے کیا نہ ہم پر جورو جفا کی لینوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں نے گردن خفا سے شے کی جدا کی لینوں نے خیم میں جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے ہم کربلا میں آن کے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پر برابر لگا کیے شبیر شکر ہی منہ سے کہا شبیر شکر ہی منہ سے کہا شبیر شکر ہی منہ سے کہا اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وہ سر شبیر لے گیا بھائی کی میری خوبری تصویر بھائی کی میری خوبری تصویر بھائی کی میری خوبری تصویر لے گیا بلند صلوات خواتین و حضرات کل بھی اس ادارے میں مجلس عزا منعقد ہوگی
سیدہ عابدہ جعفری کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوگی۔ یہاں پر 6 بجے قرآن خوانی ہے، 7 بجے مجلس منعقد ہوگی۔ قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب مجلس خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد نماز مغربین اور پھر اس کے بعد نظر ہوگی۔ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ مجلس وقت پر شروع ہو سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ایک باواز بلند سلوات۔ درخواست کرنا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب کریں۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صلوات. ادارہ جعفریہ میں یہ جو عشرہ گزرا ہے محرم کا 1447، اس میں جس سورہ کو عنوان کلام قرار دیا گیا تھا اس کی 123 آیتیں ہیں. سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اور اس سورہ میں 7 انبیاء کا تذکرہ ہے. ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی امتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس امت کی عبرت کے لیے ہے جن کے لیے قرآن نازل ہوا، کہ وہ اس قرآن کو پڑھیں اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں. ان کو پتہ ہو کہ گزشتہ امتوں نے ایسا کیا کیا کہ خدا نے انہیں تباہ کیا، ان پر عذاب نازل کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. شروع کی جو آیات ہیں 24 آیتیں، اور ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
تو شروع کی جو آیات ہیں 24 آیتیں، اس میں پیغمبر اسلام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، انہی سے خطاب ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک 49 تک 25 آیتوں میں حضرت نوح کا تذکرہ، ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور جس انداز سے بیان کیا گیا ہے تھوڑا سا آپ حضرات نے اس کو سماعت فرمایا جتنا موقع ملا. اس کے بعد آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک 50 to 60 11 آیتیں حضرت ہود کے سلسلے میں، جن کے نام سے یہ سورہ موسوم ہے. آج چونکہ خلاصہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم جو بھی ہو سکے گا خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک 61 to 68 8 آیتوں میں حضرت صالح کا تذکرہ اور ان کی قوم نے کیا کیا اور ان پر کس طرح عذاب آیا. 69 سے 76 تک 8 آیتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ. بہت دلچسپ ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں ہے، حالانکہ ان کی قوم کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کی قوم پہ کوئی عذاب نہیں آیا. یہ بیچ میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں آیا؟ اگر وقت ملا تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد تذکرہ ہوتا ہے حضرت لوط کا. حضرت لوط کا ذکر 7 آیتوں میں ہے. تو 77 سے لے کر 83 تک 84 سے لے کر 59 تک 84 سے لے کر 59 95 ہاں بیکورڈ جا رہے تھے 95 تک 12 آیتوں میں حضرت شعیب کا تذکرہ ہے. حضرت شعیب کے بعد 4 آیتوں میں صرف اس کا ذکر ہے جس کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر آتا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ. صرف 4 آیتوں میں اس کا ذکر 99 تک. پھر 100 سے لے کر 117 تک جنرل تذکرہ ہے 2 گروہوں کا جن کو قرآن نے 2 نام دیے، شقی اور سعید، خوش نصیب بد نصیب. کون خوش نصیب ہے، کون بد نصیب ہے، کون فارچونیٹ ہے، کون انفارچونیٹ ہے. اب ہمارے اصطلاح میں جو بھی ہم سمجھیں جس کو انفارچونیٹ، لیکن قرآن کس کو کہہ رہا ہے وہ ان آیتوں میں آج کو پڑھ لیجیے گا. آیت نمبر 118 میں پھر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے وہاں سے ہر بات کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، کتنی زبردست آیت سنیے آپ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. آیت نمبر 118. اگر خدا چاہتا، اب سارا واقعہ ختم ہو چکا ہے، پورا سورہ ختم ہو چکا ہے، تمام واقعات پیش کیے جا چکے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں 2 گروہ بیان کیے جا چکے ہیں، مومن و کافر، اور اختتام میں شقی و سعید کا بھی ذکر ہو چکا ہے. اس سے پہلے رسول اللہ کا ذکر جہاں تمام ہوا تو وہاں فریقین کی بات ہو چکی ہے. تو ہر جگہ 2 فرقوں کا ذکر ہے اس پورے سورے میں، 2 فرقے، یہ فرقے، یہ فرقے، یہ فرقے.
اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ نہیں 2 فرقے نہیں، بہت سے فرقے بن رہے ہیں، بہت سے فرقے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے اختتام میں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی نوجوان بھی پوچھ سکتا ہے، آپ کے بھی ذہن میں ہے کہ بھئی کیوں فرقے ہوئے؟ خدا نے انسان کو پیدا کیا، خدا چاہتا تو یہ سارے انسان ایک ہوتے، ایک ہی فرقہ ہوتا. تو خدا بھی یہی کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا کیسے اختلاف کیا سب نے، کس طرح فرقے بنے. اگر خدا چاہتا، لو شاء ربک، اگر تمہارا رب چاہتا، لجعل الناس امتا واحدہ، تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ ابھی تک اختلاف میں پڑے ہوئے. تو یا اللہ پھر کیوں نہیں بنا دیا ایک فرقہ سب کا؟ یہ اختلاف کیوں؟ اس اختلاف پر گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی کیا پیش آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اصل میں عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اگر جزا اور سزا دینی ہے تو انسان کو عقل و اختیار بھی دینا ہے. اگر عقل و اختیار چھین لیا جائے تو خدا ہدایت تو کر سکتا ہے. اگر چاہے خدا سب اللہ کی بات مانے، کسی کی مجالس اللہ کی بات نہیں مانے. اگر خدا یہ چاہے کہ سب کو ہدایت دے، زور زبردستی والی ہدایت، جس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، کہ آپ کی خلقت میں اللہ ایک ہدایت رکھ دے کہ آپ کو صبح آٹومیٹک اٹھنا ہے، فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ کے باڈی میں کوئی الارم ایسا لگا دیا کہ وہ اس وقت آپ کا جسم جو ہے ہلنے لگا، آپ کو پتہ چلا کہ فجر کی نماز ختم ہو گیا، اور وہ ہل رہا ہے آپ کا جسم جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں. تو کوئی پھر نماز پڑھے بغیر سوگا؟ نہیں سو سکتا. اللہ اگر الارم لگاتا ہے اس طرح کا کوئی سسٹم آپ کے جسم بن، یا اس کے علاوہ اللہ بجائے انبیاء کو، جیسے بہت سی لوگ مانگتے تھے کہ نبی کیوں بھیجا، اس میں بھی ہے کہ بھئی نبی کیوں، فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا. یہ کہ آپ تو ہم جیسے بشر ہیں. اسی آیت میں سورہ ہود میں شروع میں کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، ہم آپ کو اپنے جیسے کو کیسے ہم مان لیں؟ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا. تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر خدا کسی فرشتے کو بھیج دیتا تو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا؟ کسی فرشتے کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اگر ملک الموت کو رسول بنا کے بھیج دے ایک دن کے لیے، only for one day، اور آ کے ملک الموت نے پوچھا ہاں بھائی ظہر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے 4 نہیں 8 رکعت پڑھ لی ہے بس. اچھا، کسی کی مجالے جو نہیں پڑھے، کسی کی مجالے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں آج ہم گول کر دیتے ہیں عصر کی نماز. گول کرو گے ہم تم کو گول کر دیں گے. تو کہا نہیں بالکل ہم ابھی پڑھتے ہیں، ابھی فوراً اسی وقت. تو خدا اگر چاہتا، خدا کے پاس کتنے ایسے طریقے، اللہ خالق ہے، اللہ کائنات کا پروردگار ہے، وہ چاہتا تو ہمیں زور زبردستی سے یا کسی انداز سے بھی ہمیں ہماری پروگرامنگ ہمارے جسم کی، ہمارے وجود کی ایسی کرتا کہ ہم وہی کرتے رہتے جو ہے. آپ بتائیے کہ اعلان ہوا نا مجلس کا مثلاً کہ بھئی 9 بجے شروع ہوگی، بہت وقت پہ شروع ہوئی تو 9 بجے 5 منٹ، لوگ کہا واہ ماشاءاللہ بڑے وقت پہ شروع کر دی. آپ بھی پہنچے تھوڑا سا 9:10 پہ. ایک مثال دیا، لیٹ ہو گئے، اگلے دن آپ 10 منٹ پہلے پہنچ گئے، تو اس وقت کا کور ہو جائے گا کہ میں چونکہ کل میں لیٹ پہنچا تھا تو 10 منٹ پہلے آج پہنچ جاتا؟ نہیں ہوگا نا. تو آپ کبھی لیٹ ہوتے ہیں، کبھی پہلے پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی. آپ ایک وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو کبھی پورا کرتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ بتائیے کہ کبھی سورج لیٹ ہوا ہے؟ کبھی سورج پتہ چلا ارے بھائی ارے آج تو سورج 10 منٹ پہلے آ گیا؟ نہیں جناب. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو اس انداز سے پیدا کیا کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے کیلکولیشنز ٹھیک کرتے ہو. تمہاری گھڑی اس کے حساب سے چلتی ہے، وہ تمہاری گھڑی کے حساب سے نہیں چلتا.
یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بھی خلق کی ہیں کہ پھر وہ انہی کے اشارے پہ چلتا ہے، نہ صرف وقت پہ چلتا ہے۔ سورج تمہارا پابند نہیں ہے، تم سورج کے پابند ہو، مگر وہ اور ہیں جن کا سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، ستارے پابند ہے۔ تو خیر، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو جو اختیار دیا، میں شاید کبھی مثال دے چکا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی سنا کہ شیر جو ہے وہ بہت بھوکا تھا، اس نے گھاس کھانا شروع کر دیا، بھوک میں اس نے گھاس کھا دیا۔ یا آپ نے دیکھا کہ شیر مر گیا، کیوں مرا؟ میں بھوک سے مر گیا۔ ارے بھوک سے اتنی گھاس کیوں نہیں کھائی؟ یا آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ بکری ہے، اس کے لیے گھاس واس نہیں تھی، گوشت تو تھا، تو اس نے گوشت کھا لیا۔ کسی بکری کو گوشت کھاتے ہوئے سنا آپ نے؟ نہیں۔ تو گوشت تھا پھر بھی مر گئی۔ ارے مر کیوں گئی؟ گوشت تھا، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ کھا لیتی۔ کہا نہیں، مر جائے گی، گوشت نہیں کھائے گی۔ وہ شیر مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کی فطرت میں حرام کیا ہے، شریعت میں نہیں، فطرت میں حرام کیا۔ تو وہ شیر، وہ بکری، وہ جانور اس انسان سے بہتر ہے کہ جو اپنی فطرت کا پابند ہے مگر انسان شریعت کا پابند نہیں ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں کہا کہ تم کھا ہی نہیں سکتے، پورک تو تم کھا ہی نہیں سکتے، ایسے نہیں، کھا سکتے ہو مگر کھانا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت، تشریع، حکم تشریعی، ہدایت تشریعی۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ بھئی یہ بھی فرقہ، یہ فرقہ، اسی لیے تو یہی تو چیلنج ہے، یہی تو اس کے بعد جزا و سزا کا مسئلہ ہے آخر میں۔ کل قیامت کے دن جو عدل الہی ہے وہ اسی پر تو بحث کرتا ہے کہ یہاں پر بھی تم کو امتحان سے گزارنے کے لیے وہ چیزیں دے جس کے بیس پر خدا پھر جزا بھی دے، سزا بھی دے۔ تو یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، اتنے فرقے کیوں ہوئے، اللہ نے کیوں ہونے دیے؟ اللہ کہہ رہا بالکل ہم نے ہونے دیے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ اختلاف کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی طرف سے ان کو بتاتے رہیں گے، ہدایت دیتے رہیں گے، ان کو راستے بتاتے رہیں گے، ان کے لیے انبیاء بھیجتے رہیں گے۔ یہ انبیاء کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہم اور نبی بھیجیں گے، یہ پھر انبیاء کی مخالفت، ہم اور نبی بھیجیں گے، حد آخر میں وہ نبی بھیج دیں گے جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہادی بن کر آئے گا۔ اب میں جلدی سے ایک دو موضوعات جو قرآن نے بہت ریپیٹ کیے ہیں اس سورے میں، اس کا ذرا ذکر ہو جائے، بہت سے، کیونکہ بہت ٹاپکس ہیں جو سورہ ہود میں کور کیے گئے ہیں، جتنا ہم کر سکے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے مسئلہ لعنت کا، اس کا بہت ذکر کیا ہے اس سورہ میں، دوسرا ہے اجر کا، اجر کا بہت ذکر کیا ہے اس سورہ میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی سے لعنت کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کوئی، اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی بیڈ ورڈ نہیں ہے۔ لعنت ایک بد دعا ہے، جیسے آپ کسی کے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ایسے ہی اس کے رحمت کے بالکل برعکس لعنت کی دعا، یا اللہ اس پر رحمت فرما، یا اللہ اس پہ لعنت فرما، یعنی اس کو رحمت سے محروم کر دے۔ بس ہماری دعا ہے، ہمارے کہنے سے خدا نہ کسی پہ رحمت کرتا ہے، نہ ہمارے کہنے سے خدا کسی پر لعنت کرتا ہے، لیکن اس سے ہمیں ہماری دعا سے اور بد دعا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم کس طرف مائل ہو، تمہارا میلان، تمہارا رکون کس جانب ہے، جس کی طرف خود اسی سورہ میں اشارہ کیا گیا، اس پر بھی ہم آئیں گے کہ آخر یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، تم کس طرف ہو،
یہ کس طرف ہو کا اس دعا سے پتا چلے گا کہ تم کس کے لیے کیا دعا کر رہے ہو. مثلا یزید ہے، اس محرم میں یزید کا ذکر ہوا. اب یزید کے لیے تم رضی اللہ کہہ رہے ہو یا لعنت اللہ کہہ رہے ہو؟ ہمارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. لیکن کیا ہوگا؟ اس دعا اور بد دعا کا جو اثر ہے وہ ہم پر ہونے والا ہے. گویا ہم پہچانے جائیں گے کہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کر دیا نا، اس نے ایک گناہ کیا، مر گیا، ختم ہو گیا، اب ہم کہاں اس پہ لعنت کرتے پھریں؟ کیوں لعنت کریں؟ مر گیا. تو سورہ ہود میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا. دیکھیں جہاں رسول اللہ کا ذکر ختم ہوتا، پڑھیے نا، ماشاءاللہ آپ حضرات پڑھ لیں، مطالعہ کریں. جہاں رسول اللہ کا ذکر ختم ہوتا ہے 24 آیات میں، اختتام یہیں پر ہوتا ہے. یہ جو آپ اکثر اس جملے کو بہت سنتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. الا، سنو بھائی، متوجہ ہو جاؤ، be aware of this. اعلان جب کیا جاتا ہے تو الا سے سٹارٹ ہوتی ہے. الا لعنت اللہ، سن لو، اعلان کیا جا رہا ہے یہ کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظالم ہیں. اگر یہ بات بری ہے تو قرآن ہمیں کیوں سکھا رہا ہے کہ یہ کرو؟ اگر اچھی ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر لعنت. کون؟ وہ ظالم الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میں اس پر بات کروں گا جب اجر کی بات آئے گی نا، ابھی بات کرتا ہوں اس پر، اس کو بس آپ یاد رکھیے گا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس سے روکتے بھی ہیں لوگوں کو اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. ایمانداری بتائیں کہ کوئی راستہ ٹیڑھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ سڑک ہے، آپ اس کو ٹیڑھا کیسے کر دیں گے؟ وَيَبْغُونَهَا، یبغونہ کہنے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے، لوگ ذرا مس گائیڈ ہو جائیں، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں وہ مس گائیڈ ہو جائیں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ کہاں بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. تو بیٹھ کے کیا کرے گا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ أَيْدِيهِمْ، وہ پوری آیت میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، تاخیر ہو جائے گی، لیکن اشارہ ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اشارے کافی ہیں کہ اب جب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ٹیڑھے راستے پر نہیں بیٹھتا، سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے. جب سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے وہ روکتا ہے وہی اصل میں سیدھے راستے ہیں. وہ ولایت علی سے روکے گا، وہ عزاداری سے روکے گا، وہ قرآن پڑھنے سے روکے گا، وہ توحید سے روکے گا، وہ رسالت سے روکے گا، وہ اللہ کے احکام سے روکے گا. جب وہ روکے گا تو یہ کیا ہے؟ اچھا روکے گا کیسا بھائی؟ جب بیٹھ گیا تو وہاں کیسے روکے گا؟ یہی تو کمال قرآن. وہ یبغونہا عوجا، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے. ٹیڑھا نہیں کر سکتا، شیطان نے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. آپ بتائیں شیطان اس پر بیٹھ کر کیا راستے کو ٹیڑھا کر دیتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کیوں قرآن کہتا ہے چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو جائے؟ کیا مطلب؟ سبحان اللہ. بھائی دیکھیں راستے پہ جب آپ چلتے ہیں نا، سیدھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم سیدھے چل رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ کہاں وہاں جو علامتیں لگی ہوئی ہیں نا، سائنس اور سمبلز جو لگے ہوئے ہیں، وہ جو ایرو لگا ہوا نا کہ ادھر جانا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ. جب آپ وہ جو سمبلز ہیں اور جو لائنیں ہیں اور جو اس کے جو ڈائریکشنز ہیں، آپ اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں تو سیدھے راستے پر ہیں. اگر کسی نے آ کے وہ ایرو گھما کے ادھر کر دیا، انہوں نے کہا بھائی نیو یارک جانا ہے،
نیو یارک کا راستہ ادھر تھا، ایرو ادھر بنا ہوا تھا، آپ ادھر جا رہے تھے، سیدھا راستہ تھا. ایک آ گیا سیدھے ہی راستے پر آیا، سیدھے راستے پر جو نشان لگا تھا اس نے اس کو چینج کر دیا، یا اس کو ہٹا کے کوئی اور سا نشان لگا دیا. توجہ کیجئے گا، وہاں کوئی ایک علامت لگی ہوئی تھی، اس نے علامت ہٹائی، دوسری علامت لگا دی. تو بتا کیا ہوگا؟ ہے وہ سیدھے راستے پر ہٹانے والا، مگر اس نے چاہا کہ راستے کو ٹیڑھا کرے. کیسے کیا؟ علامتیں بدل دی، نشانیاں جو بدل دے. اسی لیے تو خدا نے کہا کہ بھئی جو سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو میں نے نبی کو وہاں دکھائی ہے. وہ نشانیاں ہیں اللہ کی، آیات الہی ہیں. علی سب سے بڑی نشانی ہے. جو صراط مستقیم کی نشانیاں ہیں ان کو جو بدل دے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے کو بدلنا چاہتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت نوح کا جہاں ذکر ختم ہوتا ہے، ایسے حضرت ہود کا ذکر ختم ہوتا ہے. دیکھتا ہوں میں کتنا آپ کی خدمت عرض کر سکتا ہوں. میرے پاس جو وقت ہے 15 منٹ کے، میں اسی میں سب عرض کرنا چاہوں گا. وہاں پر ایسے حضرت موسیٰ کا جہاں ذکر ختم ہوتا ہے 99، حضرت نوح کا ذکر ختم ہوتا ہے، حضرت جو ہے صالح کا ذکر جہاں ختم ہوتا ہے. ہر جگہ آپ کو کیا ملے گا؟ ایک آیت ملے گی جس میں لعن ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا. اب میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بڑے سمپل جلدی سے کہ بھئی وہ مر گئے، ختم ہو گیا بات، اب کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. جو قرآن کہے گا وہ ہم کریں. تو قرآن نے آیت نمبر 60 پڑھ لیجئے، آیت نمبر 99، ان دونوں جگہ حضرت ہود کے ذکر کے اختتام پر اور حضرت موسیٰ کے ذکر کے اختتام پر کیا کہا؟ لعنت کی ہے، مگر عجیب انداز سے کی. پڑھیے، بلکہ اس کو یاد کر لیجیے. اور دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال کیا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. یہاں پر فی ہادی دنیا کہا، وہاں پر صرف فی ہادی کہا، دنیا نہیں کہا. اتنا سا فرق ہے، ایک لفظ کا فرق ہے، لیکن جملہ پورا وہی ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. لعنت کیا کہا؟ اتبعوا، اتباع سے. بھائی ہم نے جو لعنت کے حقدار ہیں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. فی ہذہ الدنیا ویوم القیامہ، یہاں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، آخرت میں بھی لگا دی ہے. عجیب لفظ استعمال کیا، وہ اتبعوا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے. لعنت کر دی کا مطلب میں لعنت کر دی، ایک بار ہو گئی بات ختم ہو گئی ہوگی. کہا نہیں، پیچھے لگا دی. جہاں جائیں گے لعنت پیچھے جائے گی، جہاں جائیں گے لعنت پیچھے جا رہی ہے. تو دو طرح کے رہبر ہیں، ایک وہ جن کے پیچھے لعنت چلتی ہے، ایک وہ جن کے پیچھے حق چلتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بھئی آپ نے کہا وہ تو مر گیا، اب کیوں اس پہ لعنت؟ ہم تھوڑی لعنت کر، لعنت ہم اپنی نہیں کرتے. اللہم لعن، یا اللہ تو لعنت کر، اس سے بات کرتے ہیں، خدا سے. دعا ہے یہ. تو ہم خدا سے کہتے ہیں کہ اللہ اس پہ لعنت کر. کس پر؟ جو مستحق لعنت ہے. اپنا کیا مر گیا، مر گیا تو کیا ہوا؟ لعنت تو پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے، اور قیامت تک لگی ہوئی ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیں. یہ بتائیے کہ جب شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی، تو خدا نے قیامت تک کی مہلت دی؟ نہیں دی. کیا کہا؟ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. وقت معلوم تک کی تو مہلت دی، مہلت دی وقت معلوم کی. وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. یعنی تو مر جائے گا قیامت سے پہلے، لیکن لعنت چلے گی قیامت تک. اس کا مطلب ہے شیطان کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی لعنت جاری رہے گی. تو کوئی کہے بھئی وہ تو مر گیا، اللہ اب تو چھوڑ دے اس کو، وہ مر گیا. کہ نہیں، لعنت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ دونوں آیتیں یاد رکھیے گا. جو لائق لعنت ہیں ان کے پیچھے لعنت لگ جاتی ہے. بڑے ہوشیار تھے مباہلے میں، جو آئے تھے نبی کے مقابلے پر، جب انہوں نے دیکھا ایسے چہروں کو تو ہٹ گئے. وہ ہٹ گئے تو لعنت بھی ہٹ گئی. لیکن لعنت کو تو آنا تھا، تو طے ہو گیا کہ اب جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا لعنت اس کے مقابلے پر آ جائے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب جلدی سے حضرت ہود کا قصہ جہاں تمام ہوتا ہے، اس سے ایک سوال کا جواب ملتا ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، ویسے پورا اشرا آپ نے سنا ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، آپ کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی کہ ٹھیک ہے 7 انبیاء کا اس میں ذکر ہے، رسول اللہ کا تو بہت زیادہ ذکر ہے، حضرت نوح کا تو 25 آیتوں میں تذکرہ ہے، تو اس کا نام اگر سورہ نوح ہوتا تو کیا حرج تھا. حضرت ہود کا ذکر 11 آیتوں میں ہے، تو اس میں، اور حضرت شعیب کا 12 میں ہے. اگر نمبر کے حساب سے تو پھر سورہ شعیب بھی ہو سکتا تھا اس کا نام. سورہ ہود کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو تھیم ہے اس پورے سورے کی، وہ حضرت ہود کا جہاں تذکرہ اس کے اختتام پہ بات تمام ہو رہی ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ بات بہت ہی اتنی گہری ہو جائے کہ لوگوں کا ذہن ہٹ جائے. متوجہ رہیے آپ. وَتِلْكَ عَادٌ، عاد کون تھے؟ حضرت ہود کی قوم کا نام عاد تھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا، 3 صفات ان کے بیان کی ہیں. اس کو اپلائی کیجئے، جہاں بھی یہ 3 صفات آئیں گی ان کے لیے یہ جو اللہ نے وہ اُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے لعنت لگ گئی. کس بنا پر لگی؟ اس لیے کہ 3 صفات تھی ان کی. کیا تھی صفات؟ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا. ایک وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی. مخالفت کی توجہ کیجئے، عجیب بات. ایک تو اللہ کی آیتوں کی مخالفت کی انکار کیا، دوسرے انبیاء کی مخالفت کی. اس میں 2 باتیں ہیں. نمبر 1، مخالفت کس کی تھی؟ انبیاء تھے وہاں، ایک نبی تھا صرف ہود. مگر اللہ نے بتایا کہ جو ایک نبی کی مخالفت کرے گویا اس نے تمام انبیاء کی مخالفت کی ہے. جو ایک نبی کی توہین کرے اس نے تمام انبیاء کی توہین کی ہے. جو ایک نبی کی بات نہ مانے اس نے تمام انبیاء کی بات کو رد کر دیا ہے. رسولہ، رسولہ نہیں، رسولہ ہے. الفاظ پہ توجہ کرنا چاہیے جب آپ قرآن پڑھا کریں، ایسے نہیں ہے قرآن. رسولہ، تو اس کے رسولوں کی مخالفت کی. وعصوا، عصوا یعنی نافرمانی کی. سبحان اللہ. میرے مسلمان بھائیوں کہاں ہو خدا کے لیے؟ پڑھو قرآن. کیا کہا؟ یہ اس لیے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اور لعنت ان کے پیچھے اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، نافرمانی کی. قرآن نہیں کہہ رہا کہ انبیاء کو قتل کیا، نہیں، نافرمانی کی. انبیاء کو قتل کرنے والے بعد میں آنے والے ہیں. وہ قوم موسیٰ ہے جس نے انبیاء کو قتل کیا ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا. قوم صالح نے بھی انبیاء کو قتل نہیں کیا. قوم شعیب نے بھی نبی کو قتل نہیں کیا. جتنی قوموں کا یہاں ذکر ہے کسی نے نبی کو قتل نہیں کیا. عصوا رسولہ، مخالفت کی. اما جب صرف مخالفت سے خدا کہتا ہے کہ ہم لعنت پیچھے لگا دیتے ہیں، تو جو کسی نبی کو یا فرزند نبی کو قتل کر دے وہ لعنت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب وقت تنگ ہو گیا ہے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر سرکش ظالم
کہ حکم کو مانا. 3 جرم بیان کیے. اللہ کی مخالفت کی، رسولوں کی بات نہیں مانی، اور اس کے مقابلے پر ہر ظالم سرکش کی بات مانتے چلے گئے. اب یہ جہاں بھی اپلائی ہوگا جس قوم پر، جس فرد پر، اس کی سزا وہی ہوگی جو قرآن یہاں سورہ ہود میں پیش کر رہا ہے. یہ میری طرف سے کچھ نہیں، سب جو قرآن کہہ رہا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب آئیے جلدی سے اجر کے اوپر بات کریں. اب یہاں جتنے بھی انبیاء ہیں جب اپنی قوموں سے بات کرتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں، اور یہ خود رسول اللہ نے بھی اسی سورہ میں یہ بات کہی. کیا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی اللہ. جناب شعیب نے یہ بات کہی، جناب ہود نے یہ بات کہی، جناب صالح نے سب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اجریہ الا علی اللہ. خود رسول اللہ نے بھی یہ بات کہی کہ میرا اجر صرف خدا پر ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. ہر ایک نے کہا، حضرت عمر نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا اجر خدا پر ہے، میرا اجر خدا پر ہے، میرا اجر خدا پر ہے. ہر نبی یہ کہہ رہا ہے میرا اجر خدا پر ہے. ایک نبی ایسا آتا ہے، اس میں نہیں ہے، اس سورہ میں نہیں ہے. اس سورہ میں خود پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ میرا اجر خدا پر ہے. کئی جگہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا اجر خدا پر ہے، میرا اجر خدا پر ہے. کیا نبی کسی سے اجر مانگیں گے؟ سوچیں، نبی تو کسی سے اجر نہیں مانگیں گے. آپ سے میں نے مجلس سے پڑھی، اگر میں آپ سے اجر طلب کر لوں تو آپ کی نظر میں میری اہمیت کیا رہ جائے گی بتائیے؟ میں نے اتنی مجلس سے پڑھی، میں اس کا یہ اتنا اجر چاہتا ہوں. تو انبیاء سے زیادہ مخلص کون ہوگا؟ کسی نبی نے انکلوڈنگ خاتم النبیین اجر نہیں مانگا، بلکہ کیا کہا؟ اجر خدا پر، اجر خدا پر، اجر خدا پر. جب یہ ہو گیا کہ سارے اجر خدا پر، اب وہاں جمع ہو رہے ہیں سارے اجر. آدم کا اجر، نوح کا اجر، بچوں کو ذرا سنبھالیں، نوح کا اجر، انبیاء کا اجر، سارے اجر جو ہیں انبیاء کے جمع ہو رہے ہیں کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں. خاتم النبیین آ گئے، اب آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. ان کا اجر بھی انہوں نے بھی کہا یا اللہ میرا اجر تیرے اوپر ہے. اب خدا کے پاس سارے اجر جمع ہو رہے ہیں. خدا ہے عادل، اب خدا کو اجر دینا ہے، اس لیے کہ ہر نبی نے کہا کہ اجر خدا پر ہے. تو اب نبی نے نہیں کہا مجھے اجر دے دو، حکم آیا قل لا اسألکم علیہ اجر، ہماری طرف سے کہہ دو کہ اتنے اجر جمع ہو گئے سارے انبیاء کا، اب اجر دو سب مل کر. ہم تم سے کیا اجر مانگ رہے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى. اچھا بھائی، آپ یہ سب باتیں سن کے آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ مسلمان ایسی باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ہر نبی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اجر نہیں چاہیے، خاتم النبیین کہہ رہے ہیں مجھے اجر دے دو. یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کہیں؟ کہا نہیں، نبی نے نہیں کہا. قل، کہو، آرڈر وہاں سے آ رہے ہیں. اس کا مطلب اجر خدا مانگ رہا ہے، نبی نہیں مانگ رہا. اجر مانگ رہا ہے، خدا اجر مانگ رہا ہے. کس سے؟ یہ کیسا اجر؟ کا اجر یہ ہے کہ اگر انسان اجر نہ دے، اگر آپ نے کپڑے بنوائے ہیں کسی سے، آپ خرید کر لائے ہیں کہیں سے، آپ نے قیمت ادا نہیں کی، آپ اس میں نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز باطل ہے. آپ نے احرام کا کپڑا لیا مگر اس کے پیسے ادا نہیں کیے تو آپ کا حج باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غصبی مانا جائے گا. جو چیز اجر بن جائے پہلے وہ ادا کریں پھر عبادت کریں. یہ فقہی اصول ہے، سب مسلمان اس کو مانتے ہیں. تو خدا نے کہا کہ پورے دین کا اجر محبت اہل بیت ہے. اب اگر کوئی آپ شعر سنیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں کہ بھئی بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اچھا، نہ صرف اجر مانگا رسول اللہ نے، اللہ کے حکم سے اجر مانگا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ما سألتکم من اجر، سبحان اللہ،
یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ کوئی کہے نہیں یہ تو سمبولک تھا، یہ جو اجر مانگا اوریجنلی مانگا نہیں، بس کہہ دیا کہ ایسا کرو، لیکن نبی نے مانگا نہیں، کہا ہے کچھ لوگوں نے۔ تو دوسری جگہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ما سألتکم من اجر، میں نے تم سے جو بھی اجر مانگا ہے، یہ کسی نبی نے نہیں کہا، یہ صرف خاتم النبیین نے کہا، میں نے تم سے جو اجر مانگا، اس کا مطلب مانگا ہے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے جو بھی تم سے اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا۔ یہ محبت اہل بیت جو میں نے طلب کی ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر تم نے اہل بیت سے محبت کی؟ میرا کیا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ ہے۔ یا اہل بیت کی کیا شان بڑھ جائے گی اگر پوری دنیا سوچیں سب علی علی کرنے لگیں تو علی کی شان بڑھ جائے گی؟ کوئی بھی علی علی کرنے والا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نہ رہے تو علی کی شان گھٹ جائے گی؟ علی علی رہے گا۔ شاید اللہ نے نام اسی لیے علی رکھا، اس لیے کہ اس کا بھی نام علی ہے۔ پوری دنیا خدا کو نہ مانے، خدا خدا ہے، پوری کائنات ماننے لگے خدا خدا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ماننے والے ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، جب بات آ گئی ہے اور بالکل ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا ہے تقریباً، کہ اجر کے تعلق سے ایک اور آیت ہے۔ وہ آیت یہ کہتی ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دو، یہ بات بھی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اللہ اس کے جو بھی اللہ کی سبیل کو اختیار کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگ۔ اب سوال یہ کہ اللہ کا راستہ ہے کیا؟ کیسے پتہ چلا اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کہا بھئی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور کیا اللہ کا راستہ ہے؟ محمد رسول اللہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نہیں جناب بے شک یہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ علی ولی اللہ نہ کہیں، تو آپ کہیں گے کہاں سے آپ لے آئے؟ آپ کو میں نے کوئی دلیل بغیر قرآن کے دیے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق آتے ہیں آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے اس وقت، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، یعلم اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، یشہد گواہی بھی دیتا ہے۔ گواہی کس بات کی دیتا ہے؟ آپ کے رسول ہونے کی نہیں، آپ کے رسول ہونے کا تو علم ہے اللہ کو۔ گواہی کس چیز کی دیتا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ ارے وہ تو سچ تو بول رہے ہیں، اس وقت تو سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، یہ تو سچ ہے۔ کہا نہیں، یہ اسی لیے خدا نے جملہ کہہ دیا اللہ جانتا ہے کہ تم رسول ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسالت کا جو گواہی دی جا رہی ہے اس کو خدا رد کر رہا، نہیں، اس کو نہیں، ان کی نیت کو رد کر رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ منافقون پڑھ لیجیے۔ تو یا اللہ اب یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور تو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی کیسے پتہ چلے؟ یہ تو سبھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ تو مشکل میں ڈال دیا ہوں۔ اب ہم کیسے پہچانے کہ کون سچے دل سے کہہ رہا ہے، کون جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ کوئی جھوٹا بھی کہہ سکتا ہے محمد رسول اللہ، قرآن میں پتہ ہے۔ اب کیسے معلوم ہو؟ کا پتہ چل جائے گا کیسے؟ آیت پڑھو آگے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق
کہ یہ منافق جو ہیں جھوٹے ہیں، ذالک بانہم کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، خدا کہہ رہے نہیں، یہ کہنے کے بعد بھی اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ پتا چلا کہ اللہ کا راستہ پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی اور ایسی بات نہ کہی جائے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ، جو یہ بتا دے کہ بھئی اللہ کے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سورہ فرقان نے آواز دی، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے بس اللہ کی سبیل کو مان لو۔ میرا اجر کیا ہے؟ اللہ کی سبیل کو مان لو۔ تو ایک جگہ کہا اللہ کی سبیل کو مان لو، ایک جگہ کہا میرے رشتہ داروں کو مان لو۔ پتہ چلا جن کو وہاں اہل بیت کہا سورہ شورى میں، یہاں پر ان کو سبیل اللہ کہا۔ پتہ چلا کہ اہل بیت ہی سبیل الہی ہیں۔ سبیل اللہ جن سے منافق ہٹ جاتا ہے وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ تو کہہ رہا ہے، مگر اہل بیت سے ہٹ گیا ہے، سبیل اللہ سے ہٹ گیا ہے۔ تو ایک ہی صورت ہے یہ واضح کرنے کی کہ ہم اللہ کی سبیل پر ہیں، ہٹے نہیں ہیں، کہ لا الہ الا اللہ کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد کہو بآواز بلند علی ولی اللہ۔ محترم بس بات تمام ہوئی، ایک نکتہ رہ گیا تھا، میں اس کو ضرور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب تک پیغام پہنچے۔ کشتی نوح، اس سورے میں 3 یا 4 جگہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، جب عذاب آ جا، جہاں جہاں عذاب کا ذکر ہے تو خدا نے کہا کہ ہم نے نبی کو بچایا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی ان کے ساتھ تھا۔ نجیناہ ومن، تین جگہ 3 انبیاء کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات، خود حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا کہ نجیناہ ومن معہ۔ تو جہاں جہاں کسی نبی کا ذکر آیا خدا نے کہا کہ عذاب سے ہم نے اس کو بچا لیا اور جو اس کے ساتھ تھا اس کو بچا لیا۔ مگر جہاں جہاں نوح کا ذکر ہے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور جو نوح کے ساتھ تھا اس کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے بچا لیا ان کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے کشتی میں۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں تو عجیب بات کہہ دی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نوح کو بچا لیا اور اصحاب سفینہ کو بچایا۔ اصحاب نوح کو نہیں، اصحاب نبی کو نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یا اللہ یہ تو نوح والے ہیں نا، کہہ دے کہ ہم نے نوح کو بچایا اور نوح کے اصحاب کو بچایا، نوح کے اصحاب کو نہیں، سفینہ کے اصحاب کو بچایا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ اب وہی بچے گا، وہی بچے گا، میرا نام لے کر نہیں بچ سکتے۔ اہل بیت کا نام لوگے تو بچو گے، کشتی میں آؤ گے تو بچو گے۔ ہاں بیٹا کہہ رہا تھا کہ بہت آپ بھائی بابا آپ سے کیا میری مخالفت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کشتی ہے میں اس پہ نہیں آنا چاہتا، میں پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہوں۔ تو اس نے کشتی کے مقابلے پر کچھ اور چیز بنا لی، کشتی کا مقابلہ کیا اس نے، جس کی وجہ سے وہ ڈوبا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کی بات نہیں مانے گا تو کشتی کے مقابلے پر کوئی اور چیز بنا لے گا، یہ تو ہوتا ہے۔ نبی کی بات بھی نہیں مان رہا تھا، باپ کی بات بھی نہیں مان رہا تھا، نبی کی بات۔ خلاصہ آخر میں خدا جس آیت پر کرتا ہے میں اسی آیت کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کی زحمت تمام، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے توجہ سے ان مجالس کو سنا۔ بہت سے لوگ چونکہ پوچھ رہے تھے تو بتا رہا ہوں کہ 50 تقریباً اس
سورہ کے تعلق سے تفسیر کے دروس موجود ہیں، ان میں اکثر وہ وضاحتیں موجود ہیں جہاں ہم نہیں کر سکے ہیں وضاحتیں. اگر کوئی سوال ہو، کوئی پھر بھی کوئی کنفیوژن خدا نخواستہ رہ گیا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ان دروس کو آپ سن سکتے ہیں، وہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں. یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے ہم ذوق قرآن پیدا کریں اور قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اچھا لگے گا، پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کیا خزانہ ہے. اسی برکت سے نہج البلاغہ، اسی برکت سے پھر صحیفہ سجادیہ. تو آخری جو آیت ہے 120 پڑھ کر میں صرف ترجمہ کروں گا، اور یہ گویا پورے اشرے کا خلاصہ ہے. یہ جو آیت نمبر 120 ہے یہ پورے اشرے میں جو کچھ میں نے کہا اس کا خلاصہ ہے. اور یہ خلاصہ بہت ہی اختصار کے ساتھ، وہ کیا کہ فاستقم، نبی کو استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب ہم نے جو انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں یہ سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ہم بیان کر رہے ہیں قصے، کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے، سکون ملے. یہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے فکر نہ کرو، تم سے قبل انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور تمہارے پاس انہی واقعات میں حق واضح ہو گیا ہے. جاءَكَ، تمہارے پاس حق آیا ہے، فِي هَذِهِ الْحَقِّ. اور وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، تو تمہارا تو دل مطمئن ہوگا. تمہارے دل کو ہم نے مضبوط کرنے کے لیے، تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے ہم نے یہ واقعات تمہارے لیے پیش کیے. لیکن اصل جو فائدہ ہے اس کا کس کو ملنے والا ہے؟ مؤمنین کو ملنے والا ہے. 3 فائدے. ایک یہ کہ وہ حق کو پہچانیں گے، ان واقعات کے ذریعے سے حق ان کے پاس واضح ہو جائے گا. موعظہ، ان کو نصیحت ملے گی. وذکرہ، یاد دہانی، ریمائنڈر ان کے لیے ہو جائے گا. للمؤمنین، مؤمنین کے لیے. بس یہ گویا خلاصہ ہے کہ کیا مقصد تھا، کیوں یہ عشرہ، یہ کیوں ٹاپک لیا گیا. تو قرآن نے آیت نمبر 120 میں اس سورے کی کہہ دیا کہ اس میں سارے فوائد ہمارے لیے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں، توجہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں اہل بیت اور قرآن کی محبت میں اضافہ کر، ہمارے رابطے کو اہل بیت سے اور قرآن سے اور قوی تر کر دے. ہمیشہ ہمیں ثقلین سے متمسک رکھنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایام عزا، ان دنوں میں اگر ہم قرآن کی بات نہ کریں تو پھر کیا کریں. میں عرض کر چکا ہوں کہ دشمن نے چاہا کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا کر دے، سر جدا کر دیا، لیکن قرآن کو حسین سے جدا نہیں کر سکا. سر حسین نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے. 11ویں محرم جب آتی ہے، خدا جانے وہ شام غریبہ کیسے گزری ہوگی. وہ رات بہت لمبی رات تھی اہل بیت کے لیے، سخت ترین رات تھی اہل بیت کے لیے. اس سے پہلے کی رات شب عاشور تھی، مگر شب عاشور میں کچھ رونقیں تھیں، روشنیاں تھیں. مگر جب شام غریبہ آئی تو وہ اندھیرا تھا، جلے ہوئے خیمے تھے، ڈرے ہوئے بچے تھے، یتیم بچے تھے، بیوائیں تھیں، اور ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ شہیدوں کے لاشیں ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں. کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے اگر شہید ہوں تو وہ خود اپنی جگہ ایک اذیت ہے اور تکلیف ہے سننے والوں کے لیے، لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ جنازے ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں تو وہ اور بھی تکلیف دہ ہے بات. اور ایسی کیفیت میں صبح جب نمودار ہوتی ہے 11ویں کی، آج تو 12 تاریخ ہو گئی، لیکن 11ویں کی جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اس وقت حکم آتا ہے ظالموں کی جانب سے کہ اہل حرم کو اسیر کر لیا جائے.
چادریں چھینی جا چکی ہیں، تازیانے مارے جا چکے ہیں، خیموں کو لوٹا جا چکا ہے، جلایا جا چکا ہے، لیکن اب ان کو اسیر بھی کیا جائے۔ اللہ اکبر! کہاں فاطمہ کی بیٹی اور کہاں اسیری، کہاں علی کی بیٹیاں اور کہاں ابن زیاد کا دربار۔ اللہ اکبر! کیا کتنا سخت امتحان تھا اللہ کی جانب سے۔ صبح رسن لے کر آتا ہے ظالم بیویوں کو رسن بستہ کرنے کے لیے۔ زینب نے دور سے دیکھا کہ یہ رسن لے کر آ رہا ہے، کہ کیا ارادہ ہے؟ کیا تمہارے ہاتھوں کو میں رسن سے باندھوں گا اور تم کو سوار کروں گا؟ کہا خبردار، قریب نہ آنا، تو سوار نہیں کر سکتا۔ کہا مگر ہمیں سوار کرنا ہے۔ کہا ہاں، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ کہا تم سوار نہیں ہو سکتی ہو، تمہیں کوئی سوار کرنے والے کی ضرورت ہے۔ کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود سوار ہوں گے۔ اور یہ کہہ کے بیویوں سے کہا بیویوں اب وقت آ گیا ہے کہ میں عباس کا کردار ادا کروں، وہ کام کروں جو عباس نے کیا تھا۔ تم جب چلی ہو نا مدینے سے، تم کو مدینے میں کس نے سوار؟ عباس نے، علی اکبر نے، قاسم نے، آؤ میں تم سب کو سوار کرتی۔ زینب ایک ایک کو سوار کرتی، سب کو سوار کر چکی، ایک بی بی رہ جاتی ہے جو اس کو سوار ابھی نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھ کے کہا بی بی آپ بھی سوار ہو جائیں۔ فضہ کہتی ہیں شہزادی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سوار ہو جاؤں تم رہ جاؤ؟ کل میں قیامت میں تمہاری ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بی بی کہتی ہیں آپ نے میری ماں کا نام لیا، میں آپ کو اسی ماں کی قسم دیتی ہوں آج آپ سوار ہو جائیں، اس لیے کہ زینب کی ذمہ داری آج سوار کرنا، میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ بیٹا پھر تم کو کون سوار کرے گا؟ کہا آپ اس کی فکر نہ کریں اماں فضہ، ایک مرتبہ سوار تو کر دیا مگر زینب کا وہی حال ہوا جو عصر عاشور حسین کا تھا، جو باہر جب نکلے کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، دائیں دیکھتے تھے بائیں دیکھتے تھے، آواز دیتے تھے آؤ عباس سوار کرو بھائی کو، آؤ قاسم سوار کرو بھائی کو، آؤ علی اکبر میرے لال۔ اس وقت زینب نکلی تھی اور کہا تھا حسین کسی کو آواز نہ دو میں سوار کروں۔ اب زینب تنہا ہے، زینب کا کوئی سوار کرنے والا نہیں، دائیں دیکھتی ہے بائیں دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے عباس میرے بھائی تم نے سوار کیا تھا مدینے، آؤ مجھ کو سوار کرو، علی اکبر آؤ مجھ کو سوار کرو، قاسم آؤ سوار کرو۔ ایک مرتبہ زنجیروں کی آواز آئی، ایک بیمار آگے بڑھا، ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے، کہا بھوپی اماں گھبرائی نہیں، میرے عباس کو چچا کو آواز نہ دے شان قلم ہو چکے، علی اکبر کو نہ آواز دے سینے پر پرچھی کھائے میرا بھائی سو رہا ہے، میرا بھائی قاسم لاشا پامال ہو چکا، اور محمد شہید ہو چکے۔ پھوپھی اماں آپ فکر نہ کریں، اگر عباس نہیں عباس کا بھتیجا موجود ہے، علی اکبر کا بھائی آئے گا، قاسم کا بھائی موجود ہے۔ اور یہ کہہ کہ ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو میں سوار کروں گا۔ زینب نے ایک مرتبہ نحیف ازار ان شانوں کو دیکھا اور دیکھ کے ایک مرتبہ سوچا کہ یہ وہی بیمار ہے کہ جو کل تک اٹھ نہیں سکتا تھا، جو جلتے ہوئے خیمے سے خود کو نکال نہ سکے، وہ اپنی پھوپھی کو سوار کیسے کرے؟ مگر ہائے غیرت ہاشمی، ایک مرتبہ وہ بیمار لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھ کہتا پھوپھی اماں میرے شانوں میں قدم رکھ کر سوار ہو جائے۔ زینب نے نجف کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی یا علی اپنے بیمار کو اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی پھوپھی کو سوار کر سکے۔ سوار تو ہو گئی پھوپھی، بیمار بھی ہتھکڑیوں کے ساتھ آگے چلنے لگا۔ قافلہ کو جب چلا لے کر یہ ظالم تو آواز دیتا ہے شیور اس طرف سے لے کر جانا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ بیبیوں نے اونٹوں کی بلندی سے جب لاشوں کو دیکھا، ہر بیوی نے خود کو اپنے شہید کے لاشے پر گرا دیا۔ بیوی کے بھی 2 بچے تھے مگر زینب نے اور محمد پر خود کو نہیں گرایا، حسین کے لاشے پر گرا کے رونے لگی۔ روتے روتے خیال آیا ذرا دیکھ لوں دیگر بیویوں کا کیا حال ہے۔
پلٹ کے دیکھا ہر بیوی اپنے شہید سے لپٹ کے رو رہی ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو حسین کی پائنتی بیمار لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، چہرہ متغیر ہے. کہا میرے لال کیا تم اپنی جان دے دو گے میرے لال؟ صبر کرو میرے لال. 22 سال کا نوجوان بول رہا ہے. کہا پھوپھی اماں وہ جوان کیسے صبر کرے جس کے بوڑھے باپ کا جنازہ سامنے ہو اور وہ دفن نہ کر سکے؟ زینب نے کہا میرے لال اللہ انتظام کرے گا، تم ہی دفن کرو گے. یہاں روزہ بھی بنے گا، یہاں زائرین بھی آئیں گے. ارے جب کبھی اربعین پہ جانا، حسین کو جب سلام کرو اربعین کے دن، تو پلٹ کے زینب کو بھی ایک سلام کر لینا. یہ زینب کا وعدہ تھا جو اربعین کی صورت میں پورا ہو رہا ہے. ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. زینب نے کہتے بیٹا تم ہی دفن کرو گے. 13 تاریخ آتی ہے، 12 تاریخ آتی ہے. بعض روایات کے مطابق اس تیجے کو، یہ سوم کا جو دن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تیسرا دن تھا. 3 دن تک لاشیں پہ گورو کفن پڑے، مگر تیسرے دن اعجاز امامت سے میرے مولا آ جاتے ہیں. بنی اسد کے ساتھ مل کر اس جنازے کو اٹھاؤ، اس کو یہاں دفن کرو، اس کو اٹھاؤ، اس کو یہاں دفن کرو. جب سارے جنازے دفن کر دیے گئے، نشیب کی طرف لوگ آنے لگے. ایک مرتبہ امام نے کہا رک جاؤ، اب یہاں تم آگے نہ بڑھنا، اب یہاں سے صرف میرا کام ہے. اس لیے کہ معصوم کو صرف معصوم دفن کرتا ہے. بس ایک مرتبہ آگے بڑھے، بابا کے لاشوں کو اٹھایا. یہ کربلا ہے خدا کی قسم. یہ ارے 3 دن پہلے اسی زمین پر ایک باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا تھا. آج ایک جوان ہے بوڑھے باپ کا لاشا اٹھا رہا، اٹھا کے لے کے چلے. بنی اسد نے کہا ہم آپ کا ساتھ نے کہا نہیں، یہ کام میں اکیلا کروں گا، تنہا کروں گا. اٹھا تو لیا تنہا، مگر ایک مقام پر کہا صرف اتنا کر دو، یہاں سے مٹی ہٹاؤ، یہاں قبر تیار ملے گی. مٹی ہٹائی. آدھا قبر الحسین العطشان، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے. یہ ایک قدبہ ملا، اس کو ہٹایا. قبر تیار تھی، مگر ایک مشکل یہ آئی، سجاد نے لاشا تو اٹھا لیا، مگر قبر میں کیسے اتارے؟ کم سے کم 2 آدمی چاہیے، ایک لاشا دینے والا، ایک قبر میں اتر کے لاشا لینے والا. اکیلا سجاد بابا کو دفن کیسے کرے؟ تڑپ کے آواز دی، نانا رسول کائنات آپ کی امانت لایا ہوں، بس قبر سے 2 ہاتھ ادھر ہوئے، لاؤ سجاد ہماری امانت ہمیں دے دو. ہم آ گئے حسین کو لینے کے لیے. یا حسین الوداع، بابا جان الوداع. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز سے اہل بیت سنت سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و مامون رکھ. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما. اس عشرہ میں جن حضرات نے جس طرح بھی شرکت فرمائی ہے، مدد کی ہے، والنٹیئرز، ہمارے اسپانسرز، تبرک کے ہمارے ماشاءاللہ ریسائٹرز، اور کسی طرح کی بھی خدمت انجام دینے والے ہمارے مینجمنٹ کے افراد، تمام مؤمنین، تمام مؤمنات، تمام ہمارے نوجوان، خداوندہ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. قیامت کے دن ان کو عزاداران حسین مظلوم کربلا کی فہرست میں مندرج فرما. خداوندہ دنیا اور آخرت میں زیارت و شفاعت حسین ابن علی ہم سب کو نصیب فرما. قرآن و اہل بیت سے ہمارے رابطے کو مستحکم فرما. ہمارے علم و معرفت میں اہل بیت کے تعلق سے اور قرآن کے بارے میں اضافہ فرما. جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کو امن و امان اور سکون اور اطمینان عنایت فرما. کامیابی اور کامرانی کرامت فرما. ہمارے علماء، ہمارے مراجع، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
ان کے اعوان انصار میں داخل و شامل فرما، ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔ Hussein, 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 Hussein. سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ۔ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ۔ ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر۔ بازو کہاں پڑے ہیں لاشا کہاں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پہ بازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پہرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پہ۔ سجاد سے لپٹ کے کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے، منہ اپنے پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے، قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی
جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا، زانو پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا، زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا کے۔ کلش کرے اے ادھر
برن